میں 4:30 ڈرائیور سمیت گھر پہنچا تو دربان نے بتایا کہ شیخ صاحب لان میں میرا انتظار کر رہے ہیں۔ شام کی چائے پر شہریار اور ان کا چھوٹا بیٹا وقار بھی موجود تھے۔ کچھ ہی دیر میں چائے لگا دی گئی۔ اتنے میں اندر سے جدید وضاقتہ کے لباس میں ایک شوخ سی لڑکی نکلی۔ شیخ صاحب نے تعارف کروایا، عبداللہ میاں، یہ ہماری بڑی صاحبزادی ہیں، شاہانہ، ہماری شانی۔ میں نے اٹھ کر سلام کیا۔ شانی کے پیچھے پیچھے ایک اور سیدھی سادھی، بیچ میں مانگ نکالے سلونی لڑکی بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہمارے جانب آ گئی۔ وہ شاہانہ کے بالکل الٹ دکھائی دیتی تھی۔ سادہ سا کرتا پاجامہ پہنے، لمبی سی چٹیاں بنائے، وہ اس ماحول سے یکسر مختلف نظر آئی۔ شیخ صاحب نے پھر تعارف کروایا، اور بھائی یہ ہے ہماری چھوٹی صاحبزادی دھانی۔ اگر ان دونوں کا تعارف خود شیخ صاحب نہ کرواتے تو شاید میں کبھی انہیں سگی بہنیں نہیں مانتا۔ ان دونوں کے برتاؤ، چال ڈھال اور رکھ رکھاؤ میں مشرق و مغرب جتنا فاصلہ اور دن اور رات جیسا فرق تھا۔ البتہ خود اعتمادی دونوں میں یکساں اور بلا کی تھی۔ چائے کے دوران ان دونوں بہنوں نے مجھ سے سلطان بابا کی طبیعت کا پوچھا اور اپنی اور شیخ صاحب کی جانب سے خواہش ظاہر کی کہ جب وہ بہتر ہو جائیں تو کچھ دن ان سب کے ساتھ یہیں ان کے گھر پر قیام کریں۔ میں صرف اتنا ہی کہہ سکا کہ میں ان کی فرمائش ضرور سلطان بابا تک پہنچا دوں گا۔ شہریار کی ساری توجہ شاہانہ پر تھی، مگر نہ جانے کیوں وہ چائے پینے کے دوران بھی کھویا کھویا سا لگ رہا تھا۔ میں چائے ختم کر کے شیخ صاحب کی اجازت سے دوبارہ ہسپتال کے لیے نکل پڑا۔ باقی سب بھی اٹھ چکے تھے۔ شہریار نے مجھ سے کہا کہ وہ رات کے کھانے پر میرا انتظار کرے گا۔ میں ہسپتال پہنچا تو سلطان بابا کے کمرے میں 3-4 سینئر ڈاکٹروں کا جمگھٹا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ نرس نے مجھ سے درخواست کی کہ جب تک ڈاکٹر کمرے سے نکل نہ جائیں میں بیرونی کمرے میں انتظار کروں۔ 10 منٹ کا وہ مختصر عرصہ مجھ پر 10 صدیوں جیسا بھاری گزرا۔ پھر جیسے ہی پہلے ڈاکٹر نے باہر قدم رکھا میں تیزی سے اس کی جانب لپکا۔ سب ٹھیک تو ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر مسکرایا۔ او ہاں، ڈونٹ وری، بس معمول کا چیک اپ تھا۔ اب آپ لوگوں سے ہسپتال والوں نے اتنی فیس لی ہے تو ہمیں بھی کچھ سرگرمی دکھانا تو پڑے گی نا۔ ان کی بات سن کر میں بھی مسکرا دیا۔ طبیب کے پاس مریض کے لیے دوا اور اس کے تیمارداروں کے لیے مسکراہٹ سے بڑھ کر اور بھلا کیا سوغات ہوگی؟ خوش دلی اور اخلاص سے بھری ایک مسکان کی خود اپنی ایک مسیحا گری ہوتی ہے، اور بہت سے گھائل تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا فقط علاج ہی بس ایک مسکراہٹ ہوتی ہے۔ اور اس لمحے مجھے بھی یہ احساس ہوا کہ طب کے شعبے میں شاید دوا سے بھی زیادہ اور پہلی ضرورت خوش اخلاقی ہے۔ سلطان بابا اپنے بستر پر تکیے لگائے بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھ کر جلدی سے بولے، میں نے کہا تھا نا کہ ہسپتال میں بندہ داخل تو اپنی مرضی سے ہوتا ہے، لیکن پھر اس کی رہائی ان ڈاکٹروں کی مرضی سے ہی ہو پاتی ہے۔ اب یہ روز بروز نئی محبتیں تراشیں گے مجھے یہاں روکنے کے لیے۔ مجھے ان کی رہائی والی اصطلاح پر ہنسی آ گئی۔ ہاں، ابھی باہر جو ڈاکٹر صاحب ملے تھے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ پیسے لیے ہیں تو انہیں حلال بھی تو کرنا ہے۔ میری بات سن کر بابا بھی مسکرا دیے۔ ٹھیک ہے میاں، کر لو اپنی ضد پوری، لیکن یاد رہے جب جب جو جو ہونا ہے تب تب سو سو ہوتا ہے۔ میں نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ ہر بار کی طرح ان کا یہ مخصوص جملہ ایک بار پھر میرے اندر سب کچھ تلپٹ کر گیا۔ اب تو مجھے اس جملے سے باقاعدہ خوف سا محسوس ہونے لگا تھا، کیونکہ سلطان بابا نے جب بھی اسے ادا کیا کوئی نہ کوئی انہونی ضرور پیش آئی۔ میرے لبوں سے آخر بہت دیر سے اٹکا سوال پھسل ہی پڑا۔ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے، پھر آپ اپنے لیے شفا یابی کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ کال گڑھ میں آپ کو جو شدید چوٹ لگی، آپ نے اسے بچاؤ کی دعا پہلے سے کیوں نہ کی؟ وہ میرا سوال سن کر کچھ سوچ میں پڑ گئے۔
جیسے میں نے قبل از وقت کوئی بات پوچھ لی ہو۔ کچھ دیر بعد خاموشی توڑ دی اور بولے، میں ہمیشہ اپنے لیے، تمہارے لیے، بلکہ ہم سب کے لیے یکساں دعا مانگتا ہوں۔ سب کے لیے اللہ سے اس کا فضل کرم طلب کرتا ہوں اور ہر اس خواہش کا اظہار کرتا ہوں جس کی تکمیل میں ہم سب کی بہتری ہو۔ لیکن یاد رہے، بہتری کس بات میں پوشیدہ ہے اس کی خبر تو بس اسی کو ہے۔ جانے اس سر کی چوٹ اور پھر یہاں ہسپتال تک پہنچنے میں اس کی کون سی مصلحت پوشیدہ ہے۔ ہم انسان بہت کوتاہ نظر، بہت قریبی نتائج پر نظر رکھنے والے پیدا کیے گئے ہیں، لہٰذا نتائج کی پرواہ ہمیشہ اسی پر رکھ چھوڑنی چاہیے۔ رہی بات خود اپنے جسم کو گھائل ہونے سے بچانے کے لیے دعا کرنے کی، تو یاد رکھو اس جسم کی اپنی کچھ حدیں ہیں اور موت ان جسمانی حدوں کو پار کر جانے کا نام ہے۔ یہ جسم دنیا کی سب سے فانی شے ہے۔ اس دور میں اس بدن کے عروج اور پھر زوال کا دورانیہ اوسطاً 60 سے 70 سال کے درمیان ہوتا ہے۔ اس کلیے سے میرا جسم اپنی عمومی مدت پوری کر چکا ہے۔ میں 70 کے عدد کو چھونے والا ہوں اور اس دوران میرے جسم میں موجود خون کے خلیے، میری رگیں، پٹھے اور جسم کے بنیادی اعضاء اپنی عمومی مشقت پوری کر چکے ہیں۔ اب ان اعضاء کے ساتھ جسم کا جو بھی برتاؤ ہے وہ خصوصی ہوگا۔ یہاں ایک بات اور دھیان میں رکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ موت کا تعلق کبھی براہ راست جسم کے زوال سے نہیں ہوتا۔ موت جسم میں موجود روح کے نکلنے کا نام ہے، جو نکلتے نکلتے 100 سال سے بھی زیادہ عرصہ لے سکتی ہے۔ اور بہت سے انسان ہمارے آس پاس موجود ہیں جو اپنے جسم کے اس خصوصی رویے کی وجہ سے بآسانی اتنی عمر کا سفر بھی طے کر لیتے ہیں، جبکہ بعض حادثاتی صورتوں میں 20-22 سال کے جوان جسم سے بھی روح پل بھر میں نکل جاتی ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ جسم کی اپنی بھی ایک خاص میعاد اور مدت ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ ایکسپائری ڈیٹ، جو کسی حادثے کی صورت میں فوراً طبعی مدت پوری کرنے کی صورت میں 60 سے 70 سال کے اندر ہمارے جسم کو اس حال تک پہنچا دیتی ہے کہ جہاں ہماری روح کا اس بدن میں مزید قیام مشکل ہو جاتا ہے۔ میں غور سے سلطان بابا کی بات سن رہا تھا۔ مجھے لگا کہ ایک بہت بڑا اسرار میرے ذہن کے دریچوں سے اندر آتے آتے واپس پلٹ گیا، جیسے کچھ سمجھ میں آنے سے پہلے ہی سب کچھ آپس میں الجھ گیا ہو۔ سلطان بابا نے کچھ وقفے کے بعد بات جاری رکھی۔ اسی لیے ہمارے معاشرے میں عام طور پر لوگ اپنے جسم کے اس عمومی رویے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی دینی اور دنیاوی معمولات کا خاکہ بھی ترتیب دیتے ہیں۔ ایک عام رویے کا انسان 40-45 سال کی عمر کے بعد مذہب کو زیادہ وقت دینے لگتا ہے، کیونکہ اس کے لاشعور میں کہیں یہ بات دبی ہوتی ہے کہ عمر کی آخری دہائیاں شروع ہو چکی ہیں، تو بہتر ہے کہ اب اوپر والے کو بھی راضی کر لیا جائے۔ واضح رہے کہ بچپن، لڑکپن، جوانی اور پھر بڑھاپا، یہ ساری کیفیات بھی صرف ہمارے جسم ہی پر وارد ہوتے ہیں، ان کا ہماری روح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ روح کا برتاؤ ہماری ان جسمانی تبدیلیوں پر منحصر ہے۔ تقدیر وہ وقت طے کرتی ہے جب ہماری روح کو ہمارا یہ جسم چھوڑنا ہوتا ہے، اور پھر کوئی نہ کوئی بہانہ، بیماری، چوٹ، حادثہ یا سادہ طبعی موت اس روح اور جسم کی دائمی جدائی کا باعث بن جاتا ہے۔ یہی ہمارا ایمان ہے کہ ذی نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور پھر موت کے بعد اسے روز حشر پھر سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، اور تب ہماری زندگی کا دوسرا اور اصل دور شروع ہوگا۔
اسی لیے ہمیں اس دنیا کے لیے اسی قدر محنت کی تاکید کی گئی ہے جتنا ہمیں یہاں رہنا ہے۔ سلطان بابا اپنی بات ختم کر چکے تھے، لیکن میرا ذہن حسب معمول کچھ نئے سوالوں میں الجھتا چلا گیا۔ تو کیا ہماری معصوم روح صرف ہمارے کیے گئے گناہوں کی سزا بھگتتی ہے؟ کیا گناہ اور ثواب کا اختیار صرف ہمارے ایک بنیادی عضو ذہن کی کارستانیوں کا شاخسانہ ہے؟ رات 8 بجے نرس نے دوبارہ آ کر مجھے کل والی بات کی یاد دہانی کروائی کہ تیمارداروں کو رات گزارنے کی اجازت نہیں ہے۔ کچھ ہی دیر میں شیخ صاحب خود بھی آ پہنچے اور 15 منٹ سلطان بابا کے ساتھ بیٹھنے کے بعد ٹھیک 8:30 بجے ہم نے ہسپتال کے اصولوں کے مطابق روانگی اختیار کر لی۔ شیخ صاحب نے راستے میں بتایا کہ آج نصیر صاحب نے انہیں فون کر کے سلطان بابا کی تفصیلی خیریت معلوم کی تھی، اور مجھے نہ جانے کیوں ان کی باتوں سے کچھ ایسا محسوس ہوا جیسے آئی جی صاحب نے انہیں کچھ میرے بارے میں بھی بتایا ہے، اور شاید وہ یہ بات بھی جان چکے ہیں کہ ہسپتال کی ادائیگی بھی میرے گھر کے لوگوں کی طرف سے کی گئی ہے۔ بہرحال انہوں نے مصلحتاً اس موضوع کو چھیڑنے سے گریز ہی کیا اور مجھے ایک بڑی مشکل سے بچا لیا، کیونکہ اب میں کسی بھی طرح اپنے روایتی حسب نسب اور ماضی کے کسی بھی حوالے کو اپنی ذات کا تعارف نہیں بنانا چاہتا تھا۔ ہم گھر میں داخل ہوئے تو ان کا چھوٹا بیٹا وقار کار پورٹ سے ذرا پرے اپنی ڈی ٹی ایس ہیوی بائک کی ریس چیک کرنے کے لیے اس کے پچھلے پہیے کو سٹینڈ کے ذریعے اونچا کر کے ہائیڈرولک جیک لگا رہا تھا۔ سارے گھر میں موٹر سائیکل کی تیز آواز نے ہنگامہ سا برپا کر رکھا تھا۔ میں ایک لمحے میں ماضی کی بھول بھلیوں میں کھو کر خود اپنے گھر کے احاطے میں پہنچ گیا، اور چند پل ہی میں وقار کی جگہ پرانے ساحر نے لے لی۔ ہر اتوار کو میں اور کاشف میرے ہی گھر میں اپنی اپنی بائکس کھول کر اسی طرح ان کی صفائی کیا کرتے تھے اور سارا گھر سر پر اٹھائے رکھتے۔ وہ دن گھر کے تمام نوکروں کی شامت کا دن ہوتا، کیونکہ ہمیں ہر دوسرے پل کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی، اور نہ ملنے پر یا دیر سے لانے پر کوئی نہ کوئی نوکر ہمارے عتاب کا شکار بن کر ہی رہتا۔ پھر شام کو جب پاپا گھر واپس آتے تو ان کی عدالت میں ہماری شکایتیں لگتی، اور کبھی مجھے اور کبھی کاشف کو جرمانہ بھرنا پڑتا۔ یہ وقت بھی کیسی کیسی کروٹیں بدل جاتا ہے۔ کاش ہمارا حافظہ بھی گزرتے وقت کی کروٹ کے ساتھ ساتھ کسی سلیٹ کی طرح صاف ہوتا رہتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ مجھے اپنی جگہ رکا دیکھ کر شیخ صاحب آگے جاتے جاتے واپس پلٹ آئے۔ کیوں عبداللہ، سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں جلدی سے سر جھٹک کر اپنی دنیا میں واپس آیا اور آگے بڑھ گیا۔ شیخ صاحب نے نوکروں سے کہا کہ وہ تازہ دم ہو کر انیکسی ہی میں ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے قدم وقار کی جانب بڑھنے سے روک نہیں پایا۔ اس نے ہائیڈرولک تیل کی لمبی گلاس نما کپی اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی اور پچھلے پہیے کے ڈسک میں بنے چھوٹے چھوٹے سوراخوں میں تیل ڈالنا چاہتا تھا۔ مجھے اپنی جانب آتا دیکھ کر اس نے ایکسلریٹر چھوڑ دیا، لیکن پہیہ اب بھی تیزی سے گھوم رہا تھا۔ میں نے تیل کی کپی اس کے ہاتھ سے لے لی۔ جب تک پہیہ مکمل طور پر رک نہ جائے اور بائک کا انجن ٹھنڈا نہ ہو جائے تیل نہ دینا، ورنہ یہ آئل صرف پہیے کے ڈسک تک محدود نہیں رہے گا، پورے انجن میں پھیل جائے گا۔ پھر کئی دن تک بائک بار بار چوک ہوتی رہے گی۔ وقار کھلے منہ کے ساتھ حیرت سے میری بات سنتا رہا۔ پھر اس نے زور سے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ اوہ، تو یہی وجہ تھی کہ بائک پوری طرح ریس نہیں اٹھا رہی تھی، اور میں پچھلے 3 دنوں سے سر کھپا رہا ہوں اور ڈسک کو جام سمجھ کر تیل دیے جا رہا ہوں۔ میں نے مسکرا کر آئل کی بوتل اسے واپس کر دی۔ وقار بھی جلدی سے ہاتھ پہنچ کر میرے ساتھ ہی انیکسی کی طرف چلنے لگا اور اپنی بائک کے بارے میں بتانے لگا کہ ابھی 2 ماہ پہلے ہی اس کے ڈیڈ نے اسے یہ بائک لے کر دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہدایتی کتابچہ یعنی کہ مینول گائیڈ نہیں ملا، کیونکہ بائک سمندر کے ذریعے کھلے بحری جہاز پر پہلے پورٹ اور پھر یہاں تک پہنچی تھی، لہٰذا بہت سے ضروری لوازمات بھی غائب تھے۔
انہی باتوں کے دوران شیخ صاحب بھی پہنچ گئے، لیکن آج شہریار نہ جانے کہاں غائب تھا۔ نوکر نے بتایا کہ وہ شام کو کسی دوست کے ہمراہ کہیں باہر نکل گیا تھا، لیکن کھانا لگتے تک شہریار بھی پہنچ گیا۔ وقار بھی ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا۔ اب تک وہ مجھ سے کافی بے تکلف ہو چکا تھا۔ پھر کھانا کھاتے کھاتے اچانک ہی وہ پوچھ بیٹھا، عبداللہ بھائی، کیا آپ مولوی ہیں؟ شیخ صاحب نے اسے گھور کر دیکھا اور میری ہنسی چھوٹ گئی۔ ہاں، لیکن جیسے نیم حکیم ہوتے ہیں ویسے ہی فی الحال آدھا مولوی ہوں۔ وقار اور شہریار بھی مسکرا دیے۔ وقار کی کچھ ہمت بندھی۔ آپ کے گھر والے کہاں رہتے ہیں؟ آپ کو ان کی یاد نہیں آتی؟ شیخ صاحب نے اسے ڈانٹا۔ وقار، یہ کیا بد تہذیبی ہے؟ میں نے شیخ صاحب کو روک دیا۔ کوئی بات نہیں، اسے پوچھنے دیں۔ ہاں تو بھائی، میرے گھر والے تو یہاں سے بہت دور رہتے ہیں اور مجھے ان کی یاد بھی آتی ہے۔ تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ میرا مطلب ہے جب ان کی بہت یاد آتی ہے، کیونکہ میں تو اپنے گھر سے ایک رات بھی دور نہیں رہ سکتا۔ رہ تو میں بھی نہیں سکتا تھا، پر کیا کروں، میرا کام ہی ایسا ہے نا۔ البتہ جب گھر والے بہت یاد آتے ہیں تو تھوڑا سا رو لیتا ہوں۔ اس طرح دل کچھ بہل جاتا ہے۔ وقار زور سے ہنس پڑا۔ ارے، آپ روتے بھی ہیں؟ لیکن آپ تو مجھ سے بھی بڑے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ بڑے روتے نہیں کیا؟ میں تو سمجھتا ہوں بڑوں کو چاہیے چھپ کر ہی صحیح، چھوٹوں سے زیادہ رونا چاہیے۔ اس طرح ان کا دل کبھی سخت نہیں ہوگا۔ میری مانو تو تم بھی ابھی سے پریکٹس شروع کر دو۔ ہر غم کا ڈر دل سے نکل جائے گا۔ اب شیخ صاحب اور شہریار بھی ہماری اس معصوم بحث سے لطف اندوز ہونے لگے۔ وقار نے جھجکتے ہوئے اپنے دل کا ایک شک زبان سے اگل دیا۔ آپ تو ہم جیسے ہی ہیں، لیکن شام کو شہانہ باجی کہہ رہی تھیں کہ جو لوگ یوں اپنا گھر بار چھوڑ کر اس راستے پر نکل آتے ہیں وہ رفتہ رفتہ انتہا پسند بن جاتے ہیں۔ شیخ صاحب کے ہاتھ سے کانٹا چھوٹ گیا۔ شہریار نے بھی چونک کر اوپر دیکھا۔ شیخ صاحب غصے سے بولے، وقار، مائنڈ یور اون بزنس۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر شیخ صاحب کو روکا۔ تم انتہا پسندی کسے کہتے ہو؟ وقار کچھ ہچکچایا۔ وہی جو لوگ زبردستی اپنی منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس میز پر رکھ دیا۔ دیکھو، یہ پانی کا گلاس تقریباً بھرا ہوا ہے۔ اس کے سانچے میں جتنی گنجائش تھی اتنا پانی اس میں موجود ہے۔ اگر میں اس گلاس میں مزید پانی ڈالوں گا تو وہ چھلک کر میز پر گر جائے گا اور اسے تمہیں، تمہارے ابو اور شہریار کو پریشانی ہوگی۔ بالکل اسی طرح جیسے تمہارے ڈی ٹی ایس بائک کی رفتار کی حد 180 کی ہے، لیکن اگر شہر کی عام سڑکوں پر تم اسے 60-70 کی رفتار سے زیادہ چلاؤ گے تو لوگ ڈر کر ادھر ادھر بھاگیں گے۔ ہو سکتا ہے تم کسی کو زخمی بھی کر بیٹھو۔ بس یہی انتہا پسندی ہے۔ ہر وہ حد جس سے گزر کر تم دوسرے انسانوں کے لیے کسی بھی طرح کی پریشانی کا باعث بن جاؤ، وہ انتہا پسندی ہے۔ ہم نے آج کل اس صفت کو نہ جانے کیوں صرف مذہب ہی سے وابستہ کر دیا ہے۔ انتہا پسندی ایک رویے کا نام ہے۔ تم اپنی حد سے بڑھ کر بائک دوڑا کر بھی انتہا پسند بن سکتے ہو۔ شہریار تیز ہارن بجا کر بھی اس فہرست میں شامل ہو سکتا ہے۔ شیخ صاحب دن میں 8 گھنٹے کے بجائے 20 گھنٹے اپنے کاروبار پر صرف کر کے بھی انتہا پسند کہلا سکتے ہیں۔ لیکن میرا راستہ تو میری اپنی کھوج کا ہے۔ میں کچھ سیکھنے کے لیے گھر سے نکلا ہوں۔ میرا مقصد اپنے نظریات کسی پر مسلط کر کے اسے پریشان کرنا نہیں، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ میں ابھی تک صرف مختلف نظریات کو جانچنے اور پرکھنے کی حد تک ہی محدود ہوں۔ جانے اس مختصر زندگی میں مذہب کی بنیادی باتوں سے کچھ آگے بھی بڑھ پاؤں گا یا نہیں۔ کسی انتہا تک جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ ویسے بھی مذہب ہمیں ہر چیز میں اعتدال کی راہ اختیار کرنے کی ہدایت کرتا ہے۔
حتیٰ کہ خود عبادت میں بھی اسی اعتدال کو مد نظر رکھنے کا حکم ہے۔ تو پھر بھلا مذہب ہمیں کسی بھی انتہا پسندی کی طرف کیسے لے جا سکتا ہے؟ میری بات ختم ہونے کے بعد بھی کمرے میں کافی دیر تک خاموشی طاری رہی۔ پھر میں نے خود ہی وقار سے پوچھا کہ کوئی اور سوال تو اس کے ذہن کو پریشان نہیں کر رہا۔ وہ خوش دلی سے مسکرایا۔ نہیں عبداللہ بھائی، میں آپ کی باتیں سننے سے پہلے واقعی ایسے لوگوں سے بہت کتراتا تھا، لیکن آج آپ نے مجھے احساس دلایا ہے کہ شاید ہم خود ہی مذہب کو انتہا پسندی کی طرف لے جاتے ہیں۔ مذہب ہمیں کبھی بھی اس طرف نہیں دھکیلتا۔ ہمیں خود اپنے رویوں پر قابو پانا ہوگا۔ شیخ صاحب کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے اور انہوں نے خوش ہو کر بیٹے کی پیٹھ پر تھپکی دی۔ شہریار بھی مسکرا دیا۔ شیخ صاحب کھانے کے بعد بھی کچھ دیر تک ہمارے ساتھ بیٹھے رہے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے شہریار سے عشاء کی نماز کے لیے مہلت طلب کی۔ ٹھیک ہے جناب، لیکن نماز پڑھتے ہی میرے کمرے میں چلے آنا، تم سے بہت ضروری باتیں کرنی ہیں۔ میں نے ہنس کر اسے دیکھا۔ میں جانتا ہوں تمہاری ضروری باتوں کا دائرہ کہاں تک محدود ہوگا۔ تم چلو، میں آدھے گھنٹے میں آتا ہوں۔ نماز کے بعد میں شہریار کے کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ نلنگوں دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ بہت سے ات چلے سگریٹ راکھدان میں اب بھی سلگ رہے تھے۔ کچھ لمحوں کے لیے تو میرا دم ہی گھٹ سا گیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنے لگاتار سگریٹ نوش ہوگے۔ شہریار نے جلدی سے اٹھ کر کمرے کی کھڑکیاں کھول دیں۔ نہیں، ہر وقت اتنی سگریٹ نہیں پھونکتا، بس کبھی کبھی ذہن کسی پلاٹ یا نقطے پر الجھ جائے تو پھر یہ نکوٹین ہی میری سوچوں کی رکی ہوئی گاڑی کو آگے دھکیلتی ہے۔ مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ کڑوا دھواں تم جیسے لکھاریوں کے اندر جا کر ایسا کیا جادو کرتا ہے کہ لفظ اور خیال آنسوؤں کی طرح باہر ٹپکنے لگتے ہیں۔ مجھے اپنی ماضی کی شامیں، کلب اور ان میں بھرا دھواں یاد آ گیا۔ کبھی پیتا تھا، دن میں ایک آدھ پیکٹ بھی پھونک جاتا تھا، اب نہیں پیتا۔ تم یہ بتاؤ کہ ایسا کون سا خیال اٹک گیا ہے تمہارے اندر جسے اس دھوئیں سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہو؟ شہریار نے گہری سی سانس لی، لیکن جواب دینے کے لیے اس کے لب کھلنے سے پہلے ہی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ شہریار نے جلدی سے فون اٹھا لیا۔ دوسری جانب سے شاید کسی نے سلام کیا۔ شہریار نے جواب کے بعد کہا، زہے نصیب، کہیے آج کون سا امتحان لیں گی ہمارا؟ میں نے اٹھنے کا ارادہ کیا، لیکن شہریار نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے دوبارہ بٹھا لیا۔ مجھے ان کی گفتگو کے دوران وہاں بیٹھنا کچھ معیوب سا لگ رہا تھا، لیکن شہریار نے میرا دوسرا اشارہ بھی نظر انداز کر دیا اور دوسری جانب کی بات سن کر کہا، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو ہم کچھ دیر بعد بات کریں۔ دراصل میرے کمرے میں ایک مہمان دوست ہے۔ دوسری جانب کی بات سن کر شہریار نے فون رکھنے سے پہلے کہا، چلیں ٹھیک ہے، کل بات کریں گے۔ اور ہاں، آپ کے سوال کا جواب ادھار رہا تھا۔ فون رکھ کر وہ میری جانب پلٹا۔ کافی چلے گی؟ نہیں، میری کیفین سے کچھ زیادہ نہیں بنتی۔ تم نے خواہ مخواہ فون بند کر دیا، ہو سکتا ہے وہ کوئی ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں تو ویسے بھی جانے ہی والا تھا۔ شہریار کسی گہری الجھن کا شکار نظر آ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں تم سے ہر الجھن بانٹنے کو جی چاہتا ہے۔ ہم رائٹرز ویسے بھی بہت کھلے دل کے مالک ہوتے ہیں، جو بھا جائے وہی اپنا بن جاتا ہے۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ تم کچھ الجھے ہوئے سے لگتے ہو۔ ہاں، ایک عجیب سی بات ہے، شاید میرا وہم ہی ہو، لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ شانی جس طرح کھل کر ہر موضوع پر مجھ سے فون پر بات کرتی ہے، سامنے آنے پر وہ اس کے بالکل برعکس چپ سی نظر آتی ہے۔ پہلے پہل تو میں اسے روایتی شرم و حیا کے زمرے میں تولتا رہا، لیکن ایک آدھ مرتبہ ہمیں تنہائی میں ملنے کا موقع بھی ملا تو وہ بس ہوں ہاں ہی کرتی رہی۔
میں غور سے اس کی بات سنتا رہا۔ تم ایک لکھاری ہو، لفظ تمہارے آس پاس عقیدت سے دو زانو ہوئے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن ضروری تو نہیں کہ ہر کوئی تمہاری طرح گفتگو کے فن میں طاق ہو سکتا ہے اسے خاموشی کی زبان زیادہ بہتر لگتی ہو۔ ویسے بھی یہ لڑکیاں چپ رہ کر زیادہ بولتی ہیں۔ وہ کیا کہا ہے شاعر نے کہ تخلیے کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے، تو ہو سکتا ہے اسے بھی یہ لفظ غیر ضروری اور اضافی محسوس ہوتے ہوں۔ شہریار اب بھی بے چین تھا۔ ہاں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ یہ بات بھی اچھی طرح جانتی ہے کہ یہ لفظ ہی تھے جو ہمیں اتنا قریب لانے کا باعث بنے۔ اسے یہ بھی پتا ہے کہ اچھے لفظ اور ان سے بنے انچھوئے خیالات ہی میری کمزوری ہیں۔ پھر بھی وہ بولنے میں اس قدر احتیاط بلکہ کنجوسی کا مظاہرہ کیوں کرتی ہے؟ یہ سوال تم نے شانی سے کیوں نہیں پوچھا؟ پوچھا تھا، اس نے بھی کم و بیش وہی تمہارا جواب دہرا دیا کہ تخلیے کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے۔ اس رات شہریار نے مجھے تفصیل سے شیخ صاحب کے خاندان کے بارے میں بتایا کہ ان کا بڑا بیٹا امجد اور چھوٹی بیٹی دھانی نقش و نگار کے معاملے میں اپنے باپ پر گئے ہیں، جبکہ بڑی بیٹی شہانہ اور چھوٹا بیٹا وقار اپنی مرحومہ ماں کے حسن اور رنگ و روپ سے جڑے ہوئے تھے۔ اسی لیے شانی اور دھانی کے نقش اس قدر مختلف تھے، لیکن اس چہرے اور دھوپ چھاؤں جیسے رنگ کے فرق سے قطع نظر شیخ صاحب کی تمام اولاد میں بے حد ایک اور محبت تھی۔ خاص طور پر دونوں بہنیں تو جیسے ایک جان دو قالب تھیں۔ البتہ شانی کے مقابلے میں دھانی اپنے باپ سے زیادہ جڑی ہوئی تھی۔ اس کا نام بھی شیخ صاحب نے دھان کی فصل کی کٹائی کے وقت اس کی پیدائش پر رکھا تھا۔ سنا ہے اس سال شیخ صاحب کی گاؤں والی زمینوں پر چاول کی فصل نے برسوں کے ریکارڈ توڑ دیے تھے، اور پھر دھانی جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی، دھانی رنگ میں اس کی شخصیت کا ایک حصہ بنتا گیا۔ اسکول میں دھانی رنگ کے واٹر کلر، پینسلیں، پھر کالج بیگ، اور پھر یونیورسٹی میں لباس میں دوپٹے، ہاتھ کی چوڑیاں، ہیئر بینڈ یا پھر پرس، کوئی ایک چیز دھانی ضرور ہوتی تھی۔ یہی حال گھر بھر کی کٹلری، پردوں، صوفوں کی کلر سکیم، حتیٰ کہ اس کے اپنے کمرے کے رنگ اور اس کی اپنی شخصیت پر بھی حاوی تھا۔ وہ خود بھی اس رنگ جیسی پرسکون، ٹھہری ہوئی اور ساکت تھی۔ البتہ شانی اس کے برعکس تیز گلابی رنگ جیسی تھی، شوخ، چلبلی اور تھرکتی ہوئی۔ سارا گھر اسی کی وجہ سے حرکت میں رہتا تھا۔ نہ وہ خود چین سے بیٹھتی تھی، نہ ہی کسی کو زیادہ دیر بیٹھے رہنے دیتی تھی۔ دونوں بہنوں کے اس مزاجوں کے فرق ہی نے دراصل شیخ صاحب کے گھر کے توازن کو ایک خوبصورت انداز میں برقرار رکھا ہوا تھا۔ بیٹے بھی باپ کے فرما بردار تھے، البتہ گھر کا سارا انتظام بہنوں نے سنبھال رکھا تھا۔ شہریار آیا تو کسی کہانی کی تلاش میں تھا، لیکن شیخ صاحب کے ہاں مہمان ہوتے ہی وہ خود ایک کہانی کا حصہ بنتا گیا۔ اس کا استقبال کرنے والی دھانی تھی، جس نے اپنے گھر کے گیٹ پر اسے خوش آمدید کہا، لیکن جس نے شہریار کے دل کے گیٹ پر پہلی دستک دی وہ شانی تھی۔ لیکن یہ سب کچھ ایک دم نہیں ہو گیا۔ پہلے تعارف میں تو کوئی بھی شہانہ کے ملکوتی حسن سے متاثر ہو سکتا تھا، لیکن شہریار کو شانی کی دستک سننے میں 2 ہفتے سے بھی زیادہ لگ گئے۔ انیکسی میں وہ اس کی دوسری رات تھی جب فون کی گھنٹی پہلی بار بجی۔ دوسری طرف جو بھی تھی، اس نے اپنا نام نہیں بتایا، بلکہ یہ کسوٹی بھی اس نے شہریار ہی پر چھوڑ دی کہ وہی اسے پہچانے کہ وہ کون ہے، کیونکہ یہ دعویٰ بھی تو شہریار ہی کا تھا کہ لکھاری لوگوں کی آنکھوں سے ان کے دل کا حال جاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور شہریار کو اگلے روز ہی شانی کی آنکھوں میں چھپا وہ گلابی پیغام دکھائی دے گیا جو شاید پہلے ہی دن اس کی گھنیری پلکوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ لیکن شہریار نے مزید کئی دن لیے
رات والی اس آواز کو اس کی پہچان بتانے میں۔ شہانہ کو خوشی ہوئی کہ اس کی نظروں کا پیغام شہریار کے دل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر راتوں کے فون کی یہ شہرزادی کچھ ایسی ہی شروع ہوئی کہ لفظوں کی دنیا میں رہنے والا شہریار جیسا لفظ گر بھی ان ملائم لفظوں اور کومل جذبوں کا شکار ہوتا چلا گیا جو دیر رات گئے تک وہ فون پر اس کی سماعتوں میں انڈیلتی تھی۔ وہ دونوں دنیا کے ہر موضوع پر گفتگو کرتے تھے۔ شہریار اسے اپنے افسانوں کے موضوعات پر بحث کی دعوت دیتا اور اس سے ایک قاری کے طور پر پہلی رائے بھی لیتا، لیکن مسئلہ وہاں سے جڑ پکڑنے لگا جب ایک آدھ مرتبہ شہریار کو شانی سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع ملا۔ وہ فون پر شہانہ کی منفرد سوچ اور گفتگو میں الفاظ کے نئے زاویوں کی عکاسی سن سن کر خود بھی ایسے کسی موقع کا بے تابی سے انتظار کر رہا تھا۔ پہلی مرتبہ اس وقت یہ ملاقات ہوئی جب سارے گھر والے کسی تقریب میں گئے ہوئے تھے اور شام کی چائے پر باغ میں وہ اور شہانہ تنہا تھے، اور دوسری مرتبہ تب جب شیخ صاحب کو کسی ضروری کام کے سلسلے میں اچانک ڈرائیور سمیت شہر سے باہر جانا پڑا اور شہریار گھر کی دوسری گاڑی میں شہانہ کو اس مقام سے گھر واپس لے کر آیا جہاں سے مقررہ وقت پر ڈرائیور نے اسے لانا تھا۔ لیکن شہریار کے تشنا کان شانی کے لبوں سے کچھ سننے کی آرزو ہی کرتے رہے اور وہ بس چھوٹے چھوٹے جملوں میں ہوں ہاں کر کے شہریار کی باتوں کا جواب دیتی رہی۔ اسی بات نے شہریار کو الجھا رکھا تھا، حالانکہ وہ در پردہ اپنے خاندان کو شہانہ کے لیے اپنے رضامندی سے بھی آگاہ کر چکا تھا، لیکن وہ ایک مرتبہ شانی سے کھل کر بات کرنے کے لیے کسی موقع کی تلاش میں تھا، کیونکہ اگلے ماہ اس کے گھر والے باقاعدہ اس پری رخ کو شہریار کے لیے مانگنے آ رہے تھے، اور شاید شہریار کے والد اس سلسلے میں شیخ صاحب کو بھی شہریار کی مرضی سے آگاہ کر چکے تھے۔ شہریار نے غالباً اپنے 5ویں پیکٹ کے آخری سگریٹ کو راکھ میں تبدیل کیا ہی تھا کہ باہر سے صبح کی آذانیں سنائی دینے لگیں۔ میں شہریار کو تسلی دے کر جب اپنے کمرے میں آیا تو میرے ذہن میں ایک عجیب سا خیال دھیرے دھیرے گھر کرنے لگا تھا۔ شہریار کی نظر شہانہ ہی پر کیوں ٹکی؟ دھانی بھی تو اسی گھر میں ہی رہتی تھی۔ ہماری نظر ہمیشہ روشن اور اجلے چہروں ہی میں کیوں الجھتی ہے؟ یہ خوبصورتی کیا بلا ہے؟ اگر یہ دیکھنے والی نظر ہی پر منحصر ہوتی ہے تو پھر ہماری نظر عام چہروں پر کیوں نہیں رکتی؟ ہمارا دل کسی سادہ چہرے کے لیے بھی پہلی ہی جھلک میں اس طرح کیوں نہیں دھڑکتا جیسے وہ کسی مہوش کی پوری پلکیں گرنے سے پہلے ہی اس کے لیے دو زانو ہو چکا ہوتا ہے؟ تو پھر کہیں یہ قدرت کی بے انصافی تو نہیں کہ اس نے کچھ آئینے تو اتنے شفاف اور کچھ ہلکے دھندلے بنا ڈالے؟ اور اگر چہروں اور رنگ و روپ میں یہ تفریق پیدا کرنی اتنی ہی ضروری تھی تو پھر ہماری نظر اور ہمارے دلوں میں یہ فرق نہ ڈالا ہوتا، کیونکہ ہمارے صدا کی سودائی اور پاگل دل کو ان شفاف آئینوں میں جھانکنے کی لت ڈال دے۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ باہر سورج نکل چکا تھا۔ میں نے یہ سوچ کر فون بجنے دیا کہ شہریار خود اٹھا لے گا۔ گھنٹی لگاتار بجتی رہی، پھر بہت دیر بعد بند ہو گئی۔ شاید شہریار نے اٹھا لیا تھا۔ پھر اچانک ہی دروازہ کھلا اور شہریار آنکھوں میں نیند کا خمار لیے بیچوں بیچ جمائیاں لیتا کھڑا نظر آیا۔ عبداللہ فون اٹھاؤ، تمہارے لیے کال ہے۔ میں چونک گیا۔ میرا فون؟ اس وقت؟ شہریار پلٹ گیا۔ میں نے دھڑکتے دل سے فون اٹھایا۔ جی کون؟ دوسری جانب خاموشی کے بعد آواز ابھری۔ جی میں دھانی بول رہی ہوں۔